السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فی زیارت الامام حسین یوم الاربعین، اللہم انی اشہد انہ بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ۔ وقت دعا ہے، خدایا 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 بحق کے مصیبت زینب کبریٰ زاداران امام حسین و محافل ازا کی حفاظت فرما دے۔ خدایا خدایا حاضرین مجلس کی، مومنین و مومنات کی جو بھی حاجات ہیں روا فرما دے۔ حاضرین مجلس کے گناہان کبیرہ و صغیرہ درگزر فرما دے۔ اس عظیم مرکز کو تعمیر کرنے والے مومنین جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور جو زندہ ہیں خدمات انجام دے رہے ہیں تبرکات کی صورت میں و دیگر انتظامات کی صورت میں، ان تمام مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے۔ بہت سارے مومنین مریض ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ بعض مومنین و مومنات نے دعا کی استطاع کی ہے۔ پاک پروردگار تمام مومنین کی حاجات کو روا فرما دے، مشکلات کے شکار مومنین کی مشکلات کو برطرف فرما دے۔ مظلومین عالم بالخصوص ملت مظلوم فلسطین کو غلبہ نصیب فرما دے۔ ظالمین، مستکبرین، شیاطین، دشمنان دین و قرآن، خصوصاً امریکہ، اسرائیل اور ان کے حواریوں کو ظلم و ستم سمیت نیست و نابود فرما دے۔ پروردگار عالم علماء کرام، مجتہدین اعظام، مبلغین کرام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب سید علی خامنئی کو طول عمر نصیب فرما دے۔ پاک پروردگارہ انقلاب اسلامی کو انقلاب امام مہدی سے متصل فرما دے۔ پاک پروردگارہ ملک عزیز پاکستان کو سلامتی، استحکام، استقلال نصیب فرما دے۔ اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والے اندرونی و بیرونی خائنین کو ظلم و ستم سمیت نیست و نابود فرما دے۔ پاک پروردگارہ آج کے حقیقی عزادار ہمارے مولا و آقا امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ ہم سب کو آپ کے لشکر کے انصار، اعوان، بلکہ سرداروں میں سے ہونے کی توفیق ہدایت فرما دے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت، مریض کی شفایابی کے لیے، اور جو حاجات مند ہیں ان کی حاجات کے لیے، اور بعض ہمارے جوان گم شدہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے، بعض اسیر ہیں ان کی رہائی کے لیے، اور اربعین ہیں محلہ میں گئے ہیں زیارت کے لیے ان کی خیریت کے ساتھ حفظ و سلامتی اور واپسی کے لیے درود پڑے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ محمد وعجل فرجہم۔ ایک اعلان ہے، ہنزہ ڈورخن سے ہمارے کچھ مومنین آئے ہیں یہاں پر، ایک امام بارگاہ وہ وہاں تعمیر کر رہے ہیں، امام بارگاہ شریکت الحسین کے نام سے، ڈورخن ہنزہ۔ میں خود اس جگہ جا چکا ہوں، بہت پاکیزہ دیندار مومنین ہیں، دینی درد رکھنے والے، تو امام بارگاہ تھوڑا بڑا سائز کا بنا رہے ہیں اور جدید طرز کا، تو یہاں وہ مومنین آئے ہیں اور ریکویسٹ کی ہے آپ مومنین اس عزا خانہ حسینی کو تعمیر کرنے کے لیے جو مشکلات ہیں ان کی برطرفی کے لیے تعاون کریں۔ انشاءاللہ خداوند متعال آپ کے رزق و روزی و اولاد میں برکت نصیب فرمائیں۔ وہ مومنین باہر ہوں گے اور آپ حد المقدور تعاون کریں، ہمارے مہمانوں کو خالی ہاتھ جانے نہ دیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ لطف الہی، شکر خدا ہے آپ مومنین کی زیارت کی توفیق نصیب ہوئی۔ شب اربعین ہے، بہت عظیم شب ہے، اس شب کا پیغام عظیم ہے، اور کل روز اربعین ہوگا۔ بہت سارے پیغامات ہیں اس دن کے۔ اولاً
شیعہ کی 5 اہم نشانیاں ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں تقیہ کے دور میں خصوصاً یہ نمایاں خصوصیات تھی۔ ان میں سے ایک شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ روز اربعین وہ زیارت امام حسین بجا لاتا ہے، یا کربلا معلی جا کر توفیق پیدا کرتا ہے، یا جہاں بھی ہو وہ روزہ حسین ابن علی کی طرف رخ کرے 3 مرتبہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، یا سلام علی الحسین، 3 دفعہ کہے دل سے وہ زائر حسین شمار ہوتا ہے۔ اب کس زبان میں کہہ رہے یہ بھی مہم نہیں ہے، عربی میں آتے عربی میں، ورنہ آپ اپنی بلتی زبان میں بھی کہہ سکتے ہو۔ معاملہ دل کا ہے، دل کو حسین سے ملائیں تو دل فوراً کربلا پہنچ جاتا ہے مومن کا، اور قلب کا رابطہ اگر حسین سے مل جائے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ قلب میرا حسین سے مل گیا تو میرے اندر اور آپ کے اندر حسینی غیرت اور حسینی جذبہ نصیب ہوتا ہے، اور روح ہماری روح حسین عظیم سے متصل ہو جائے، یہ انسان بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس فرصت کو ضائع ہونے نہ دیں۔ کل روز اربعین آپ کوئی موقع تلاش کر کے کونا و کنار میں جا کر خلوت میں دل کا معاملہ حسین کے ساتھ طے کریں۔ ممکن یہ دل نہیں ملا ہو حسین کے ساتھ، بس ایک ملاقات کروا دیں، اور حسین دلوں کا شکار کرتے ہیں۔ ایک ملاقات امام نے زہیر کے ساتھ کی، بہت بڑی تبدیلی آئی۔ ایک ملاقات حسین نے حور کے ساتھ کی، زندگی مکمل تبدیل ہو گئی۔ ایک ملاقات وہاب کلبی کے ساتھ کی، اس ملاقات نے عیسائی جوان وہاب کلبی کو شہدائے کربلا میں سے قرار دیا، اور وہاب کلبی کی ماں عیسائیت سے نکل کر تشیع کو قبول کرتی ہے، اور کربلا کی پہلی خاتون شہیدہ ہیں۔ جب وہاب کلبی کا سر کاٹ کر اس ماں کے قدموں میں نچھاور کیا گیا، ماں نے اس سر کو دوبارہ لشکر یزید کی طرف پھینک دیا۔ جس بیٹے کو میں نے رائے حسین میں دے دیا ہے دوبارہ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دل کا معاملہ ہے جوان، دل مل گیا، عیسائی خاندان بدل گئے، انقلاب آیا۔ آپ تو عاشق ہو، آپ تو رونے والے ہو، ابھی کس طرح سے آپ مرثیہ حسین میں رو رہے تھے، بس اس کا مطلب دل تیار ہے۔ بس اس دل کا رابطہ جوان، آج آفات ہیں اس دل کو حسین سے دور کرنے کی، ان آفات سے بچا کر قلب کی اٹیچمنٹ، قلب کو امام حسین کی ذات کے ساتھ منسلک کرے، قلب اور روح مل جائے، پھر روح دین ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ پھر روح دین سمجھ میں آئے، اس روح دین کو بچانے کے لیے حسین کی طرف قربانیاں دیتے ہیں۔ پھر دین سے لا تعلق نہیں رہتے، پھر دین سے اجنبی نہیں رہتے، پھر دین لوگ نابود کریں اور ہم بیٹھ کے تماشائی نہیں بنتے، پھر انسان اپنا رول ادا کرتا ہے اس دین کو بچانے کے لیے۔ لہٰذا زیارت اربعین کو حتماً اہمیت دیں تاکہ ہمیں اربعین کے فیوزات نصیب ہو۔ اولا ثانیاً جوانان عزیز، شب اربعین و روز اربعین یہ جاذبہ حسینی کا مظہر ہے۔ کوئی قوم دیکھنا چاہتی ہے آج حسین کی ذات میں کتنی مقناطیسیت ہے۔ مقناطیس کیا کرتا ہے؟ جذب کرتا ہے، لوہے کو جذب کرتا ہے، مقناطیس لکڑی کو جذب نہیں کرتا۔ مقناطیس کے اندر جذب کرنے کی طاقت ہے، لیکن لکڑی کے اندر مقناطیس کی طرف جانے کی رغبت و شوق نہیں ہے۔ مقناطیس کے اندر جذب کرنے کی طاقت ہے، اٹریکشن، پاور آف اٹریکشن ہے، مقناطیسیت ہے۔ لوہا اس مقناطیس کے جاذبے کو قبول کر کے گلے لگاتا ہے۔ امام حسین کا جاذبہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کتنا جاذبہ ہے، کتنے دلوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے حسین۔ آج کربلا میں دیکھیں 3 کروڑ 25 یا 25 لاکھ افراد کے دلوں کو حسین کی مقناطیسیت نے جذب کیا ہے، جذب کیا ہے حسین نے۔ لیکن بہت سارے لکڑی بن گئے، گناہ کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے لکڑی بنے۔ جاذبہ حسینی انہیں بھی جذب کر رہا ہے، اٹریکٹ کر رہا ہے،
لیکن وہ لکڑی بن گیا، اور لکڑی کسی مغناطیس کے گلے نہیں لگتی. گناہ کا لکڑی بن گیا، جاہلیت کا لکڑی بن گیا. لیکن جو اپنی روح کو محفوظ رکھ سکا، دل کا رابطہ جوڑا، حسین کے جاذبے نے انہیں افریقہ سے اٹھایا، یورپ سے اٹھایا، بر صغیر سے اٹھایا، ہندوستان سے اٹھایا، پاکستان سے اٹھایا. اور آج ابھی میں دیکھ رہا تھا 1000 افراد و علماء فلسطین سے حسین ابن علی کے جاذبے کو لبیک کہتے ہوئے کربلا معلیٰ پہنچے ہیں. حسین جذب کر رہا ہے. یہ ایام حسین کے جاذبے و مغناطیسیت کے اوج کے ایام ہے. ایسا نہ ہو 3 کروڑ افراد کے دلوں کو حسین جذب کرے، میں محروم رہ جاؤں. کیا شکل دکھائیں گے زینب کے سامنے؟ کیا شکل دکھائیں گے کل زہرا مرضیہ کے سامنے؟ کوشش کریں اس دل کو زنگ لگنے نہ دیں. لوہے کے اندر بعض اوقات زنگ لگ جائے، یہی لوہا بھی لکڑی کی طرح مغناطیس کے جاذبے سے دور 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 بھاگتا ہے. دل کے اندر گناہ کا زنگ لگنے نہ پائیں، پھر اس مغناطیسیت کے جذبے و کرشمے دیکھیں. خوب سوال، اگر امام حسین کی مغناطیسیت، پاور آف اٹریکشن کا ہم درست جواب دے، رسپانس دے، کیا ہوگا؟ کیا تبدیلی آئے گی؟ سوال جواب دیکھیں. حسین کی مغناطیسیت کہیں اٹھانے کے لیے آپ کو بلا رہی ہے، کوئی بڑا مقام دینے کے لیے بلا رہی ہے. جس زمین پر حسین نے قدم رکھے، جس زمین پر، مٹی تو ایک ہے نا، مٹی کی کیمسٹری ایک ہے، مٹی کے بننے کا طریقہ ایک ہے، مٹی ہے مٹی. لیکن کربلا کی مٹی کیوں عظیم ہوئی؟ جس مٹی پر حسین قدم رکھے، حسین کا خون پاکیزہ گرے، اس مٹی کو بھی حسین اپنے جاذبے میں لا کر اتنا بلند کرتا ہے، وہ عرش معلیٰ بن جاتی ہے، وہ کربلا بن جاتی ہے. روایت میں ہے وہ اتنی عظیم مٹی بن جاتی ہے، دنیا کی تمام مٹی کو کھانا حرام ہے فقہی طور پر، لیکن کربلا کی مٹی کھاؤ شفا ملے گی. کیا بات ہے مٹی میں خاصیت نہیں ہے. اس مٹی نے کس کے جاذبے کو ایکسپٹ کیا ہے، کس کے پاور آف اٹریکشن سے ملی ہے. اس مٹی نے حسین کے قدموں کو اپنی آغوش میں جگہ دی ہے، یہ خاک شفا بن گئی ہے. مٹی ہے. سجدہ کرتے ہم، کہا جاتا ہے اللہ کو مومن کی جو پسندیدہ حالت ہے وہ سجدہ ہے، کیونکہ سجدے میں انسان قیمتی ترین چیز کو مٹی میں ملا دیتا ہے. سجدہ خدا کو پسند ہے. لیکن جب اس سجدے میں خاک کربلا ہو تو یہ سجدہ خدا کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اتنا پسند ہے خاک کربلا پر سجدہ کرنے والا انسان، روایت میں ہے، جو خاک کربلا کی سجدگاہ بنا کر سجدہ کرے گا، حسین کی وجہ سے اللہ کو اس مٹی سے اتنی محبت ہے، جو سجدہ کرے گا 9 جاہلیت کے پردے اس سے ہٹا دے گا. خدا اسے پاکیزگی عطا کرتا ہے. خوب یہ مٹی ہے جس مٹی میں حسین کا خون مقدس گرا یا قدم عظیم آئے. مٹی کو کیا کیا اس پاور آف اٹریکشن نے؟ اٹھایا، عرش معلیٰ بنایا. مٹی ہے کربلا، جو اس کربلا میں آئے، روضہ حسین کی زیارت کرے، روایت ہے ہماری صحیح و سند، گویا اس نے اللہ کے عرش پر آ کر اللہ کی زیارت کی. بڑا مقام ملتا ہے. خوب یہ مٹی ہے. اب حسین صرف مٹی کو بڑا مقام دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، حسین تو دلوں کی مٹی کو بھی آباد کرنے آئے ہیں. جو لوگ اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنی فکر کو، جوانان حسین کے جاذبے کے سامنے تسلیم کرے، جس طرح مٹی کو حسین نے عرش الہی بنایا، جو جوان، جو قوم حسین کے اس پاور آف اٹریکشن، جاذبے، مغناطیسیت کو قبول کرے، حسین اس قوم کو بھی اتنا سر بلند کرتا ہے، اگر وہ لشکر یزید میں ہے لعنت اللہ علیہ ہے، اسی کو حسین حر علیہ السلام بنا دیتا ہے.
حور علیہ السلام بلندی عطا کرتا ہے، اسی زہیر کو اسلام کی طاقت عطا کرتا ہے، وہ زہیر حسین کا عاشق بنتا ہے۔ زہیر کون تھا؟ زہیر امام مکے سے کربلا کی طرف آ رہے تھے، زہیر کو پتا تھا کہ حسین مجھ سے ملنے آئیں گے میرے خیمے میں، وہ چھپ رہا تھا کیونکہ اس وقت کے میڈیا نے ذہن اغوا کیا تھا، جیسے آج کا میڈیا ذہن اغوا کر رہا ہے۔ کیا پروپیگنڈا کیا تھا؟ معاذ اللہ امام علی نے خلیفہ سوم کو قتل کیا ہے، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو ہے صحیح لوگ نہیں ہیں، معاذ اللہ اہل البیت کی نسبت بنو امیہ کے پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ اہل البیت کا مخالف و دشمن تھا، اور وہ بھی مکے سے نکلا تھا، اسے بھی پتا تھا حسین میرے پیچھے آیا ہے اور مجھ سے ملاقات کرے گا۔ جب جب حسین ملنے آئے وہ چھپتا گیا۔ حسین دیکھ رہے ہیں حسین اپنی مقناطیسیت دے رہے ہیں، وہ لکڑی بن گیا ہے پروپیگنڈے کی وجہ سے، وہ آ ہی نہیں رہا۔ ایک دفعہ وہ کھانا کھا رہا تھا، حسین اس کے خیمے میں آئے اپنی پوری ہدایت کی مقناطیسیت کو لے کر، اس کے دروازے پہ حسین آئے خود، زہیر کھانا کھا رہا ہے، زہیر کی زوجہ آئی، زہیر تجھ سے ملنے زہرا کا لخت جگر تیرے خیمے کے دروازے پہ آیا ہے۔ زہیر کے منہ میں نوالا نہ نگل سکا نہ اگل سکا، زہیر نے ملنے کے لیے ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ زہیر کی زوجہ نے کہا زہیر تو اگر نہیں ملتا نا، زہرا کے لخت جگر سے نہیں ملتا، تو عورتوں کی چوڑیاں پہلے میں حسین سے ملنے چلی جاؤں گی۔ کون آیا ہے؟ جنت تیرے دروازے پہ لے کر آیا ہے، بخشش و نجات لے کر آیا ہے، اس جاذبے کے سامنے لکڑی بنو گے، دور ہو جاؤ گے؟ یہ تو تیری بدقسمتی ہے۔ عورت نے غیرت دلایا، کربلائی کی مائیں وہ نہیں ہے جو مارکیٹوں کی زینت بنے۔ آج دشمن، میری مائیں بہنیں، دشمن بڑے پیچیدہ پلانس کے ساتھ کل ہی ایک جوان سے گفتگو ہو رہی تھی یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا آگا آپ کا ایک لیکچر ہم نے سنا تھا، اور اس لیکچر سمجھ ہمیں اس وقت آیا جب میں کسی این جی او کے ساتھ تھا۔ اس جوان نے مجھے خود بولا کہ آپ نے کہا دشمن آج ہماری ان ماؤں کو جو امام خمینی جیسے بیٹوں کی پرورش کر سکتی ہے، ان ماؤں کو بازاری عورتیں بنا رہا ہے۔ یہ میں نے ایک این جی او میں جا کے دیکھا، شرط لگائی ہم آپ کو پیسے اس وقت دیں گے جب آپ کے اس این جی او میں 25% مزدور خواتین ہوں گی۔ اور خواتین کیوں ہوں گی؟ پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ محرم نہ محرم نہیں ہو، آپ انسان ہو، اور انسان ہو تو کھا پی بھی سکتے ہو، سیڑ سپاٹا بھی کر سکتے ہو، کوئی محرم نہ محرم یہ پسماندگی کی علامت ہے۔ اس نے اس جملے کی تصدیق کی۔ جوانان، میری مائیں بہنیں، ایک خاتون، باحیا خاتون زہیر کو غیرت دلا کر شہدائے کربلا و جنگ کربلا کا سردار بناتی ہے، لیکن یہی ماں اگر خدا نہ خواستہ دشمن کے پروپیگنڈے کی وجہ سے بازاری بنی، دشمن آج ہماری خواتین کو رہبروں کی تربیت کرنے والی ان پاکیزہ آغوش کو بازاری عورت و مارکیٹوں کی زینت بنانا چاہتا ہے۔ جنگ ہے ان خواتین کو جو زہیر جیسے افراد جو ملنا نہیں چاہتے، راہ دین میں آنا نہیں چاہتے، جذبہ شوق نہیں رکھتے، انہیں غیرت دینی کا احساس دلا کر حسین کے کاروان سے جوڑ سکتی ہے۔ ان خواتین کو این جی اوز کے ذریعے سے بازاری عورتیں بنانا چاہتا ہے، اس کا خیال رہے۔ خیر اے زہیر تو جانا نہیں چاہتا نہ جا، تو چوڑیاں پہن لے، میں چلی جاتی ہوں۔ زہیر کو غیرت آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے آنے دیں، امام حسین کو آنے دیں، بات کریں گے، دیکھیں گے۔ کیا جاذبہ تھا حسین کا، زہیر سے تھوڑی ملاقات ہوئی، زہیر نے کہا مولا اب آپ بھی کہو تو میں آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اپنی زوجہ سے کہا 17 دن پہلے شادی، زوجہ سے کہا آپ چلے جاؤ میں جا رہا ہوں۔ زوجہ نے کہا حسین آپ کے ساتھ جانے نہیں دوں گی زہیر کو۔ امام نے فرمایا ابھی تو آپ لے کر آئی تھی، ابھی جانے نہیں دے رہی ہو۔ فرمانے لگی جب تک اسے حسین نہیں ملا تھا تو میرے ساتھ تھا، اسے حسین مل گیا، مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، وعدہ کرے یہ شہید ہوگا،
آپ کا لشکر شہادت کا ہے، آپ کے جاذبے کو قبول کیا، یہ شہادت کے لیے آمادہ و تیار ہوا ہے، اسے حسین مل گیا، مجھے زہرا چاہیے، یہ شرط لگائے جب شہید ہوگا تو جنت نہیں جائے گا جب تک میرے لیے زہرا کی شفاعت نہ مانگے۔ جاذبہ حسین لوگوں کو اس بلندی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور آج 3 کروڑ سے زیادہ افراد آئے ہیں۔ اس جاذبے کو قبول کرے جوان، قبول کرنے کی وجہ سے عظمت ملے گی۔ ایک دوسری چیز آج 40 میں یہ چیز نمایاں مل رہی ہے، حسین اپنی حالات، اندرونی حالات، اپنی آرزویں، اپنا خلق، اپنی اخلاقیات، اپنے افکار شیعوں کے دل میں منتقل کر رہے ہیں، جو بھی حسین کے جاذبے میں آئے۔ حسین اللہ کی راہ میں مال و منال بے دریغ انداز میں خرچ کرتے ہیں، اور جنہوں نے جاذبہ حسینی کو قبول کیا، آج عراقیوں کے پاس جائیں آپ، وہ سال بھر کماتے اس لیے ہے تاکہ 40 کے 3 دنوں میں لاکھوں کروڑوں روپے حسین کی راہ میں خرچ کرے۔ حسین نے اپنا انفاق، اپنا جود و سخا، یہ حسین کے باطنی حالات تھے، اپنے مومنین کو منتقل کر دیا جو اس جاذبے کا حصہ بن گئے۔ لہذا یہ ایام جاذبہ حسینی کو جذب کرنے کا ایام ہے، اور شاعر نے بہت خوبصورت کہا، بہت خوبصورت، حسین کے جاذبے اور پاور آف اٹریکشن کو دیکھ کر کہا، عشق را افسانے کر دی یا حسین، اے حسین بڑے بڑے عاشقوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور تیرے عشق کی انتہا نہیں۔ اے حسین 3.5 کروڑ افراد آئے ہیں، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی بے نظمی نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی ڈاکہ نہیں ہے، کسی کے حقوق پامال نہیں ہوتے، بلکہ امیر ترین افراد، علماء، مجتہدین روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حسین کے ظاہر کے جوتے پالش کر رہے ہیں۔ اے حسین تو نے عاشق بنا دیا، تیرے جاذبے نے بڑے بڑے عاشقوں کو پیچھے کر دیا، افسانے کر دی اے حسین، عقل را دیوانے کر دی اے حسین، عقل کے کیلکولیٹر سے انسان سمجھ ہی نہیں سکتا 40 میں حسین نے اپنے جاذبے سے لوگوں کے اندر کیا طاقت ایجاد کی، کیا طاقت ایجاد کی۔ ایک عیسائی پادری 40 میں آیا، 40 کی مشق کی، کرنے کے بعد ایک عالم کے پاس آیا، ہمارے استاد کے پاس، آیت اللہ عابدینی کے پاس۔ اس نے پوچھا، اے پادری آپ تو عیسائی ہو، آپ تو یورپ میں رہے ہو، بڑے ناز و نخرے والی زندگی کی ہے، یہاں گرمی لگی ہوگی، یہاں دھکے لگے ہوں گے، یہاں سانس پھولا ہوگا، یہاں دھول مٹی آئی ہوگی، تنگ ہوئے ہوں گے، کیسے دیکھا یہ مشی کے 4-5 دن کے ایام؟ کہا میں پادری ہوں عیسائی، لیکن اس سرزمین نے میرے اندر وہ انقلاب برپا کیا، میں آج اس 40 کی مشی کو زینب کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسین لوگ یہاں دیکھے، میں نے عاشق لوگ یہاں دیکھے، میں نے با اخلاق لوگ یہاں دیکھے، میں نے با کردار لوگ یہاں دیکھے، اور میں نے سچا حسین زیبا رحیم خدا 40 کی مشی میں دیکھا۔ مجھے زینب کی نگاہ مل گئی، جس نگاہ سے زینب سختیوں کو بھی دیکھ رہی تھی، ما رأیت الا جمیلا۔ یہ جاذبہ دعوت عام ہے، آئے اپنے دل کو بچا کر اس جاذبے کو جذب کرے، ایکسپٹ کرے اور حسین کے لیے تیار کرے۔ دل کا معاملہ ہے، دل 2 قسم کے سفر کرتا ہے زائر۔ مثلا ہم سب کو خدا توفیق دے حج و زیارات کی، خصوصاً جوانی میں کس طرح سے امام معجزے 40 میں کرتے ہیں۔ جوانی میں جائیں، جوانی میں 40 میں تجویز بھی دوں گا، یہاں مومنین کی خدمت میں، حاجی گام کے مومنین کی خدمت میں بھی دے چکا ہوں۔ اولاً یہ تجویز اہم ہے کہ ہر سال کی 40 میں کوشش کریں آپ کے محلے سے باقاعدہ ایک کاروان بنا کر، جس میں بزرگ افراد بھی ہوں اور خصوصاً جوان بھی ہوں، وہ جوان افراد آئیں اور اس 40 کی مشی میں چلے جائیں، وہاں سے تربیت لے کر آئیں، پھر دیکھیں یہ جوان معاشرے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہاں بہت سارے کاروان ہیں جو تجارتی اغراض سے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، ایسے میں نہ جائیں، بلکہ آپ خود اہتمام کریں، نظریاتی، تربیتی
افکار کی خاطر جائیں اور جانے کے بعد کچھ جوانوں کو اس اربعین کی مشی میں دیکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں اکثر دیکھا جاتا ہے جی عراقیوں نے اتنا کھلایا، ایرانیوں نے اتنا کھلایا، کس سے نہ کرو۔ حسین عراقیوں اور ایرانیوں کا نہیں، آپ کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں۔ وہاں صرف کھا کر نہیں آؤ کہ ہم نے یہ کھایا وہ کھایا، وہاں کچھ رقم بچا کر جاؤ تاکہ وہاں آنے والے زائروں کو آپ اپنی جیب سے بھی دو، کہو اے مولا، اے پردیسی امام، ہم بھی پردیس میں آئے ہیں لیکن اپنا مال لے کر آئے ہیں، اور یہ مال آج آپ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ خرچ کرنے کا ہنر سیکھو، پھر دیکھو یہ جاذبہ حسینی کیا آپ کی زندگی کے اندر برکت لے کر آتی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اربعین کا ایام ہے، کچھ پیغامات آپ اربعین کے سن لیں جوانان عزیز۔ اربعین اسلامی تاریخ کا نقطۂ عطف ہے۔ ہمیں جو یونیورسٹیز میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ سیکولر تاریخ پڑھائی جاتی ہے، وہ استقبالی تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ اس تاریخ میں کسی نبی کا ذکر ہی نہیں آتا۔ اس تاریخ میں پی ایچ ڈی بھی کر لوں، کسی امام کا تذکرہ ہی نہیں آتا، کربلا کا تذکرہ ہی نہیں آتا۔ اس تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹ، نقاط عطف کیا ہیں؟ جی صنعتی انقلاب آیا، جی اس بادشاہ نے یہ کام کیا، اس بادشاہ نے یہ کام کیا۔ جنگ حقیر جو شہوتوں اور نفس امارہ کی وجہ سے کچھ بدماش ممالک نے جنگیں لڑی، ان جنگہائے حقیر و پست کو ہمیں جنگ عظیم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ بادشاہوں کے قصے اور رینیسنس کی ایک تحریک چلی مغرب میں اس دین کے خلاف، عقل کے خلاف، وہ پڑھائی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے قصے پڑھائے جاتے ہیں اور چند اختراعات پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ سیکولر تاریخ ہے۔ قرآن کی تاریخ، انبیاء کی تاریخ میں کچھ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آدم نبی ٹرننگ پوائنٹ ہے، ہدایت کے بہت سارے نکات یہاں پر ہیں۔ نوح نبی کا قیام عطف ہے، نقطہ عطف، یہاں نکات ہیں۔ کرتے کرتے ابراہیم بت شکن، حضرت موسیٰ، رسول اکرم کا انقلاب، غدیر خم، عاشورہ و اربعین، یہ قرآنی و اسلامی تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ قرآن نے جو تاریخ بیان کیا ہے، حق اور باطل کی بنیاد پر تاریخ کو تقسیم کیا ہے، اور حق و باطل کی بنیاد پر تاریخ کو تقسیم کیا ہے۔ جو بھی عاشورہ کے پیغام سے دور ہیں، یہ ہماری نگاہوں کے مطابق پسماندہ ہے۔ جہان اول وہ ہے جو عاشورہ و کربلا کے پیغام کے قریب ہو۔ مغرب نے کیا کہا؟ جو ہماری تاریخ کو زیادہ پڑھے گا، سمجھے گا اور ہماری تاریخ کے معیارات کے مطابق ہوں گے، وہ جہان اول ہے، فرسٹ ورلڈ ہے۔ اس کے مطابق مغربی ممالک ہے۔ باقی مسلمان ممالک کیا ہے؟ یہ جہان سوم ہے، بیک ورڈ ممالک ہے، پسماندہ ہے، غریب ہے۔ بس ان کو ہمارے برابر میں لانے کے لیے این جی اوز لاؤ اور وہاں پر بے حیا بناؤ، یہ ان کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ کربلا ہے، عاشورہ ہے، اربعین ہے۔ جو قومیں کربلا و عاشورہ کے پیغام کے قریب آئی، یہ جہان اول ہے، یہ ترقی کا معیار ہے۔ لہذا قرآنی معیار کے مطابق عاشورہ و اربعین نقطۂ عطف ہے ہر اس انسان کی زندگی کا جو اس کے پیغام کو سمجھے۔ اب اربعین کا کیا پیغام ہے؟ پہلا سوال، اربعین جوانان عزیز، رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں عاشورہ پیغام سے بھرا ہوا ہے۔ عاشورہ کا ایک پیغام یہ ہے کہ دین اتنا قیمتی ہے، اس کے لیے حسین بھی قربان ہو۔ حسین قربان ہوتے ہیں لیکن دین کو بچاتے ہیں۔ غیرت دینی اس لیول پہ ہو، اگر اس دین کو بچانے کے لیے آپ کی اولاد اسیر ہو، دین کو بچاؤ، اولاد کو نہیں بچاؤ، دین کی خاطر مال و منال کو نہیں بچاؤ۔ عاشورہ کے ایک اور پیغام، دین کی خدمت کرنے کے لیے وسائل کے اسیر نہ ہو جاؤ، خالی ہاتھ بھی دین کی خدمت کر سکتے ہو، غیرت ہو۔ زینب کبریٰ نے بتایا خالی ہاتھ کیا، ہاتھ پسے گردن رسیوں سے بھی بندھے ہوئے ہوں، دین کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ ظلم کو اپنے گھر سے لے کر عالمی ایوانوں تک نہ ظلم کو قبول کرو نہ ظلم کا حصہ بنو، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ مظلوم کسی بھی رنگ و شکل میں ہو، شیپ میں ہو، آپ کے گھر سے لے کر چھوٹے بچے سے لے کر عالمی سطح تک
مظلوم کوئی بھی ہو، کسی شکل و شیپ میں کیوں نہ ہو، اس مظلوم کے پشتیبان بنو۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ پیغام ہے۔ لیکن جوانان عزیز، میرے پڑھے لکھے جوان، بہت اہم نقطہ ہے، قومیں صرف عظیم پیغام رکھے غلبہ نہیں پاتی۔ آج ہمارے پاس عظیم پیغام ہے، کربلا کا، نہج البلاغہ کا، اہل البیت کا پیغام عظیم ہے، پھر بھی ہم مشکلات میں کیوں ہیں؟ دو چیزیں چاہیے قوموں کو ترقی غلبہ کے لیے، ایک پیغام عظیم، دوسرا اس پیغام کو پھیلانے کا میڈیا مبلغ بھی عظیم ہو۔ عاشورہ پیغام ہے انقلاب کا، عاشورہ پیغام ہے غیرت دینی کا، عاشورہ پیغام ہے ظلم کے خلاف قیام کا، عاشورہ پیغام ہے مظلوم کی حمایت کا، عاشورہ پیغام ہے کہ دین کے دفاع، دین کو سمجھنے و دین پر عمل کرنے کے لیے بہانے نہ تراشو۔ سخت ترین حالات میں بھی دین کا دفاع کیا جا سکتا ہے، دین کو سمجھا جا سکتا ہے، یہ پیغام ہے۔ عاشورہ کا پیغام عظیم ہے، اس پیغام کے مقابلے میں کسی ملت کے پاس پیغام نہیں ہے۔ لیکن کیوں لوگ حسینی نہیں ہوئے؟ کیوں بہت ساری ملتیں غافل ہیں؟ اس پیغام کو عاشورہ کی سرزمین سے اٹھا کر ہر ملت کے دل میں اتارنا، ہر شہر میں لانا۔ میڈیم چاہیے، میڈیا چاہیے، ذریعہ چاہیے۔ 40 عاشورہ کے پیغام کو دربار کے یزید تک بھی پہنچانا، بازار شام و کوفہ بھی پہنچانا، اور وہ مجلس یزید کے دربار کی جو حسین کے قتل کرنے کے بعد اپنے فتح کی جشن منا رہا تھا، 40 کا پیغام عظیم ہے۔ 40 کا پیغام دینے والی زینب میڈیم مبلغہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ یزید 40 کا پیغام، جوان 40 کا پیغام، زینب بتا رہی، زینب کہ یزید نے اپنے دربار کو سجایا تھا اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے۔ 40 کا پیغام یہ ہے، دشمن کہیں بازار میں، کسی مارکیٹ میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی گلی میں، کسی کوچے میں دین کی فاتحہ پڑھائے، دین کو ختم کر کے اپنی فتح کا جشن منائے، وہاں زینب کی طرح غیرت دینی کا علم بنو، اور یزید کی فتح کی مجلس کو یزید کی ابد الآباد رسوائی کی مجلس میں بدلنا، یہ 40 کا پیغام ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ پیغام بھی عظیم ہو اور اس پیغام کو پھیلانے کا میڈیا بھی سٹرونگ ہو۔ آج میڈیا کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں، صرف واٹس ایپ کے SMS لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا ایکسپرٹس نہیں ہمارے پاس۔ ہر تیسرا بچہ ڈاکٹر انجینئر، ڈاکٹر انجینئر، ڈاکٹر انجینئر۔ بھائی صاحب بس کرو، بہت ہو گئے ہیں، لوگ کلینک سے بھی اکتا گئے ہیں، دوائیوں سے بھی اکتا گئے ہیں، اتنے ہو گئے ہیں، جتنی ضرورت تھی ہو گئے ہیں۔ کیوں اندھی تقلید؟ پڑھ کے بھی اندھی تقلید۔ وہ پڑھائی جو مجھے اور آپ کو اندھی تقلید سے باہر نہ نکالے، وہ جاہلیت کا بہت بڑا پردہ ہے، بہت بڑا پردہ ہے۔ اندھی تقلید نہ ہو۔ سوسائٹی کو دیکھو، دین کو دیکھو، کیا چاہیے، کون سا علم چاہیے۔ پیغام عظیم ہے ہمارے پاس، عاشورہ کا، کربلا کا، مقاومت کا، ریزسٹنس کا۔ آج کے حالات میں پوری دنیا نے جنایت کے اسرائیل کی بیعت کی ہے، جس طرح 61 ہجری میں اس یزید کی بیعت کی تھی، لیکن یزید کے مقابلے میں ایک لشکر سربلند تھا، وہ لشکر حسین اور حسین کے شیعوں کا۔ باقی سب نے بیعت کی تھی۔ تاریخ ریپیٹ کر رہی ہے، اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے۔ آج پوری دنیا نے، عرب ممالک نے، عجم نے اسرائیل و امریکہ کی بیعت کی ہے، لیکن ایک طبقہ نہ خیانت کے اسرائیل کے ساتھ ہے، نہ جنایت کے عرب ممالک کے ساتھ ہے۔ ایک طبقہ علی خامنائی کی لیڈرشپ میں شیعہ مومنین و سنی بیدار مومنین، وہ مقاومت کے فلسطین کے ساتھ ہیں۔ یہ تو رائے امتیاز ہے ہمارا۔ اندھی تقلید سے یہ مقام نہیں ملتا۔ آج سوسائٹی کو دیکھو، پیغام عظیم ہے، تشیع کی تاریخی پرفارمنس بھی عظیم ہے، میڈیم نہیں ہمارے پاس، میڈیا میں ضعیف ہے، میڈیا ایکسپرٹس نہیں ہے۔
जिन्हें मीडिया एक्सपर्ट बनने चाहिए थे वो कुछ और पढ़ रहे हैं। है ना, एक वालिद ने कहा आपके कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। क्या करते हैं? एक ने इंजीनियरिंग की है, दूसरे ने मेडिकल की है, तीसरा चोर है। तो कहा अजीब घराना है, पढ़ा लिखा घराना है और एक चोर को भी रख रहे हो, इस चोर को घर से बाहर निकाल दो। कहा यही घर चला रहा है। वो जो इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्रियां ली है थोक के हिसाब से, वो बैठे हुए डिग्री लेकर बेरोजगार। यही चोर मुल्क भी चलाते हैं, घर भी चलाते हैं। जवान क्यों बने? मीडिया एक्सपर्ट चाहिए आज तशय्यो को। मीडिया साइंसिस में आला दिमाग चाहिए, ताकि करबला के पैगाम को आज दुनिया के सामने मीडिया की ताकत से, मीडिया की स्किल से दुनिया के सामने पेश करे। खुदा शाहिद है, चंद लम्हों में पूरी दुनिया तशय्यो के अलम के साये में आ सकती है। आज आप देख रहे हैं इराक में क्या हुआ। इराक और ईरान ने 10 साल लड़ाई की है, लेकिन आज दोनों भाई भाई बनकर क्या कह रहे? हुब्बुल हुसैन यजमाउना, हुब्बुल हुसैन यजमाउना। हुसैन की मोहब्बत ने हमें भाई भाई बनाया है। और अरबईन के इज्तिमा को वो मेहमान नवाजी कर रहे हैं, और ये अरबईन का इज्तिमा इमाम मेहदी के ज़ुहूर का बाइस बन रहा है इंशाअल्लाह। क्या हुआ? कैसे बदले इराकी? कुछ मीडिया एक्सपर्ट्स आए ईरान के, मुख्तारनामा सीरियल बनाया, और उस मुख्तारनामा सीरियल ने इराक के जवानों को बागैरत बनाया, शुजा बनाया, और इराक और ईरान के दरमियान जो लड़ाई थी, तासुबात थे, इस सीरियल ने खत्म कराया। और उसके नतीजे में दोनों ने मिलकर दाइश का खात्मा इसी रूट में किया। जो अभी अरबईन का रूट है, यहीं पर अमेरिका ने दाइश के दहशतगर्दों को पाला था ताकि इस रूट को खराब करे। ये रूट खराब नहीं होना चाहिए, ये रूट क्लियर होना चाहिए। क्यों? ये रूट आज अरबईन की मशी का रूट है, लेकिन रिवायात पढ़ के देखो, ये रूट इमाम मेहदी की हुकूमत का मरकज है। पहले इमाम को लाने से पहले जिस जगह इमाम ने आना है उस जगह को क्लियर करो। दाइश से इस्तिगबार से क्लियर हुआ। आशुरा का पैगाम अजीम है, उस पैगाम को फैलाने के लिए मीडिया चाहिए, मीडिया जवान। आज आपके पास जो मोबाइल है जवान, ये खेल कूद के खिलौना नहीं है, वक्त जाया करने के खिलौना नहीं है। आज एक हौजा इल्मिया व एक यूनिवर्सिटी जितनी तशय्यो की खिदमत, तशय्यो के पैगाम की तरवीज और लाखों दिलों तक तशय्यो का पैगाम फैलाने और बहुत सारे प्रोपेगेंडे के शिकार जवान और मिल्लतों के दिल को हुसैन की निस्बत क्लियर करने का जरिया मैं और आपके हाथ में सोशल मीडिया है, मोबाइल है। मोबाइल, ये मोबाइल एक खिलौना नहीं है, आपके हाथ में एक हौज़ा इल्मिया है, आपके हाथ में एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी को, इस हौज़ा इल्मिया को हुसैन की फिक्र की तरवीज का मरकज बनाओ, हुसैन की फिक्र का मदरसा बनाओ। अगर मीडिया मिले, एक्सपर्ट्स मिले, तशय्यो आज हुकूमत कर सकता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। आशुरा व अरबईन में और आपको होशदार भी देते हैं। आशुरा के होशदार अलार्म, खतरात की निस्बत आगाही करने के पैगाम को भी दुनिया तक फैलाना, ये अरबईन है। आशुरा क्या होशदार देता है? आशुरा कुछ इबरतें दिखाता है। लोगों, उमर साद को पढ़ो। उमर साद कौन था? सहाबी का बेटा, वो भी रसूल अकरम के नजदीक तरीन। उमर साद कौन था? बड़े जुमे के खुतबे देता था, नमाजें पढ़ाता था, आलिम था, लेकिन फासिद था, फिक्री तौर पर अगवा शुदा था, फिक्री तौर पर समझता था हुसैन दीन से बाहर है, माज़अल्लाह, तकफीरी था। और अमली तौर पर इतना बदकिरदार था, हुसैन ने फरमाया, ए उमर साद, आओ आओ आओ। हुसैन अपना जाजिबा पावर ऑफ अट्रैक्शन उमर साद तक भी लेकर गए। वही पावर अट्रैक्शन जिसने उर को लश्कर यजीद से हुसैन की तरफ लाया, उसी पावर ऑफ अट्रैक्शन मकनातीसियत हुसैन जिसने ईसाई खानदान वहाब कल्बी को वहां से मसीहत से निकालकर
میدان عاشورہ میں لایا، زہیر ابن کین کے کنفیوژن کو دور کر کے کربلا کا سردار بنایا۔ وہی حسین پاور آف اٹریکشن لے کر جا رہے ہیں عمر سعد کے پاس۔ ان لوگوں کے پاس تو ایک دفعہ گئے، عمر سعد کے پاس 3 بار گئے حسین، لیکن یہ فساد کی لکڑی بنا تھا، اور یہ لکڑی حسین کی مقناطیسیت کو جاذب نہیں کر رہی تھی۔ مولا حسین، آپ نے پیغام دیا، یہ کیوں نہیں بدلا؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو نا کہ امام نے پیغام صحیح نہیں دیا ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ امام نے دقیق پیغام دیا، صحیح پیغام دیا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کیوں نہیں بدلے مولا؟ فرمایا عمر سعد یہ الارم ہے، یہ عاشورہ کا پیغام ہے، یہ پیغام ہے، الارم ہے، خطرے کی گھنٹی۔ عمر سعد اس لیے نہیں بدلا، اس کے پیٹ میں لقمہ حرام پہنچا ہے۔ اور یزید بیعت کیوں طلب کر رہا ہے؟ یہ نطفہ ناپاک کا نتیجہ ہے، نطفہ ناپاک و لقمہ ناپاک حسین کے لشکر سے انسان کو باہر نکال دیتا ہے۔ خبردار، لقمہ حرام و نطفہ حرام کے قریب بھی نہ جانا، پھر تجھے حسین نہیں ملے گا۔ اس پیغام کو پھیلانا اربعین ہے۔ تیسرا پیغام جوانان عزیز، اربعین تیز ترین عنصر ہے، اربعین تیز ترین عنصر ہے، عامل ہے، فیکٹر ہے امام مہدی کے ظہور کا۔ بعض علماء کرام کے بقول تو اربعین امام مہدی کے ظہور کا آغاز ہے، آغاز، کیونکہ امام کے ظہور اور امام کی غیبت تدریجی ہے، تدریجی۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے۔ امام کے ظہور اور غیبت دونوں تدریجی ہے، بالکل سورج کی طرح۔ سورج طلوع بھی فوراً نہیں کرتا ہے، غروب بھی فوراً نہیں ہوتا ہے۔ آج یہ منظر دیکھیں کل آپ کہ سورج جب غروب کرتا ہے تو پہلے تھوڑا 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 ٹکیا ٹکیا، پھر آہستہ غائب۔ غیبت بھی گریجولی اور تدریجی ہوئی ہے، اور ظہور بھی تدریجی ہوگا، ایک دم ظاہر نہیں ہوتا سورج، آہستہ 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 تھوڑا تھوڑا کر کے سورج ظہور کرتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو اربعین کا اجتماع ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یہ امام مہدی کے ظہور کی تدریجی مرحلہ ہے، آغاز ہو گئے ظہور۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اربعین امام کے ظہور کو تیز ترین بنانے کا بھی عامل ہے، اور ایک اعتبار سے امام کے اس ظہور کے سورج کے طلوع کا آغاز اربعین کی صورت میں ہوا ہے، اور یہ اربعین کی مشی آنے والے دنوں میں ظہور مطلق یوسف زہرا کی نوید سنا رہی ہے انشاءاللہ۔ آخری نقطہ، نتیجہ، 2 قسم کے عالمی ایونٹ تھے ہمارے پاس، ایک حج ہے اور دوسرا اربعین۔ حج سے روح نکالی گئی، حج کو کنٹرول آل سعود کے توسط سے امریکہ نے کیا ہے۔ وہ حج ایک عبادی پہلو تو ہے، لیکن اس میں مقاومت کا، ریزسٹنس کا، استکبار کو چیلنج کرنے کا، طاغوت شکنی کا، قیام کا، انقلاب کا اور مظلومین کی حمایت کا عنصر نہیں ہے، نکال دیا، روح نکال دی، مردہ بنایا گیا۔ بلکہ وہاں فلسطین کے حق میں کوئی نعرہ بھی بلند کرے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ کنٹرول ہوئی حج، بت شکنی کا درس دینے والا حج عالمی ایونٹ تھا، اور عالم کے سلیکٹڈ پاکیزہ افراد حاجی بن کر آتے تھے، لیکن حج کو کنٹرول کیا، اغوا کیا، امریکہ کنٹرول کر رہا ہے۔ لیکن آپ شکر بجا لائیں، آپ 100 بار شکر بجا لائیں، اربعین کو امریکہ کنٹرول نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اربعین کی مینجمنٹ ولایت فقی کے ہاتھوں میں ہے، علی خامنائی کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ دشمن نے کہا ہے تشیع تمام مذاہب میں فوکو یاما نے کہا ہے، جوان آخری پیغام، دشمن نے کہا ہے آج تشیع ہی سربلند ہو رہا ہے، اور اتنا بلند ہو گیا ہے پوری دنیا یوں دیکھ رہی ہے تشیع کو۔ کیوں اتنا بلند ہو رہا ہے تشیع؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ 3 چیزیں ہیں۔ تشیع کو مثال دی پرندے سے،
اور کہا تشیع سر بلند سر بلند سر بلند ہوتا جا رہا ہے اور اس بلندی کو کوئی روک بھی نہیں سک رہا. کیوں؟ تین چیزیں ہیں تشیع کے ارتقاء و غلبے میں. ایک، تشیع شجاع ہے، ظالم کے خلاف ڈٹتا ہے تشیع. کیوں؟ ظالم کے خلاف قیام کا جذبہ و شجاعت ان کے اندر ایجاد کرنے والے عنصر کا نام عزاداری و حسین ابن علی ہے. عزاداری ان کے پاس، عزاداری ان کے اندر قیام، انقلاب و ریزسٹنس کی حس ان کے اندر ایجاد کرتی. موت کو عزاداری شہادت جتنا مقدس عنوان بناتی ہے. اس قوم کو کوئی ڈرا نہیں سکتا. کیا کریں؟ اس عزاداری کو کنٹرول کرو. کیا کریں؟ کچھ پیشور خطیبوں کو لاؤ، قیام و انقلاب کی مجلس کو وہوہ کی مجلس میں بدل دو. چند قصے اور واقعات سنا کر کوئی ایڈریس، کوئی قیام، کوئی جذبہ، اصلاح کی بات نہ، بلکہ نفرتوں کا پیغام وہاں سے ملے، خرافات ملے. ایک دوسری چیز کیا ہے؟ یہ تشیع کا پرندہ بلند ہوتا جا رہا ہے. اس کے دو پر ہیں، دو پر. تشیع کی مثال پرندے کی دی، شاہین کی، اور اس کے دو پر ہیں. ایک پر عاشورہ ہے، اس کی وجہ سے بلند کر رہا ہے پرواز. دوسرا پر اس پرندے کا، شاہین کا، جو بلندیوں کا سفر طے کر رہا ہے، یہ امریکن ہے. اور تل ابیب میں 15 منزلہ عمارت بنا کر تشیع پر تحقیق کر کے اس تحقیق کا نتیجہ اس صورت میں دیا ہے کہ دوسرا پر مہدویت ہے، ظہور ہے. ظہور انہیں مایوس ہونے نہیں دیتا. سخت ترین حالات میں بھی بتاتا ہے ظہور امام مہدی مایوسی جرم ہے، ایک وقت آئے گا پوری دنیا میں آپ کے امام کی حکومت ہوگی. ظہور انہیں پر امید بناتا ہے. یہ دو پر ہوئے، ان دو پروں کو کاٹنے کے لیے دشمن آتا ہے. عزاداری کا پر، خواہ 40 ہو یا عاشورہ، اور مہدویت کا پر، غلبہ دین کا پر، امید کا پر، عدل و انصاف کا پر، عالمی اصلاح کے جذبے کا پر. ان دونوں پروں کو کاٹنے کے لیے دشمن آتا ہے. لیکن تشیع شاہین کی طرح ہے، اس شاہین کے پنجے ہیں. یہ پنجے اس دشمن کو گلے سے پکڑ کر بہت بلند جگہ لے جا کر ایک پہاڑی میں پھینک دیتا ہے اور اس دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. شاہین کے پنجوں کا نام ولایت فقی ہے. یہ ولایت فقی عزاداری کی روح کو بھی بچا رہی ہے، یہ ولایت فقی مہدویت کی روح کو بھی بچا رہی ہے، اور یہ ولایت فقی 40 کو بھی دشمن کے چنگل سے آزاد کرا کر اس 40 کو امام مہدی کے لشکر کی تربیت گاہ میں بدل چکی ہے. ولایت فقی کی وجہ سے 40 کو دشمن کنٹرول نہیں کر سکا. اور اس لیے 40 کے اندر جہاں انفاق ہے، محبت ہے، صدقہ ہے، کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے حسین کے عشق میں، وہیں پر مقاومت و ریزسٹنس بھی ہے، وہیں پر لبیک خامنائی بھی ہے، وہیں پر مردبات امریکہ بھی ہے. اور آپ اس 40 میں دیکھ رہے ہو وہ ٹرک جو کچرا لے کر جاتا ہے، 3 کروڑ افراد آئیں گے تو کچرا تو ہوگا نا، ہوگا. وہ کچرا لے جانے والے ٹرک کو نیتن یاہو کا نام دیا ہے. اے نیتن یاہو، کربلا نے ہمیں یہ بصیرت دی ہے کہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ظالم ہے، قاتل ہے، جلاد ہے، اور تیرا مقام، تیری حیثیت اس گندگی کے ٹرک جتنی ہے ہمارے نزدیک. وہ کوئی اور ہے جو تجھے اپنا آقا سمجھ کر تیرے قدموں پہ نچھاور ہوتے ہیں، وہ کوئی اور ہیں جو تجھے گندگی کا ٹرک سمجھتے ہیں، وہ حسین کے عزادار ہیں. انشاءاللہ یہ 40 ولایت فقی کے سائے میں آ رہی ہے اور عشق حسینی کی مقناطیسیت لے کر ظہور امام کی طرف بڑھ رہی. کیوں؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا، حسین 40 میں آنے والوں کو اپنی اخلاقیات اور اپنی آرزویں بھی دے رہے ہیں. حسین کی ایک آرزو تھی شب عاشور، فرمایا میرے بیٹے سجاد مایوس نہ ہونا، کل میری لاش کو آپ دیکھو گے ٹکڑے ٹکڑے لاش ہوگی، اور آپ دیکھو گے یزیدیوں کے
जनाजे अदब से दफनाए जाएंगे, जहरा के लख्त जिगर का जनाजा पड़ा रहेगा। आपने मायूस नहीं होना बेटा, मेरे पैगाम का नतीजा मेरे मेहदी का इनकलाब है। ये अरबईन उस मेहदी जहरा यूसुफ जहरा के इनकलाब की तरफ हरकत है, और विलायत फकी के साये में मिल्लतें उस तरफ बढ़ रही है। लेकिन जो मिल्लतें विलायत व इमामत से दूर हो जाएं, कितनी गिरती है। शब अरबईन है, उसराए आलम, उसराए करबला, शुहदाए करबला के खून के मुबल्लिगीन बहुत थके हुए थे, बहुत अजियतें दी गई थी। ज़ैनब के खुतबे, ए ज़ैनब कुबरा, तुझ पर ये ज़बान कासिर कैसे सलाम करे, तूने पैगाम का हक अदा किया, इस तरह से पैगाम फैलाया। यजीद डर गया, डर के कहने लगा अगर इन असीरों को जिंदान में रखूं मेरा तख्त नाबूद हो जाएगा। क्यों? आफरीन ज़ैनब कुबरा खुद जिंदान में गई, लेकिन हुसैन के पैगाम को जिंदानों से निकाल कर लोगों के दिलों के अंदर उतार दिया। यजीद ने आजाद किया। आजाद करने के बाद ज़ैनब कुबरा ने फरमाया बेटा सज्जाद, हम फौरन कहीं जाना नहीं चाहते। ए सज्जाद, मेरा दिल हुसैन के गम से भरा हुआ है, मैं हुसैन पे रो ही नहीं सकी, मैं हुसैन पे रो ही नहीं सकी। आंखों से देखा है भाई पर क्या जुल्म हुआ, मुझे फुर्सत ही नहीं मिली रोने की। मैं हुसैन पर रोना चाहती थी, इतने में देखती सकीना पर शिमर तमाचे मार रहा है। मैं हुसैन के मसाइब पर रोना चाहती थी, शिमर लईन सकीना को नंगी पालान की ऊंट से तेजी से गुजार कर सकीना को मुंह के बल जमीन पे गिरा रहा है। ए सज्जाद, ये यजीद डर कर हमें रिहा करना चाहता है, हम हुसैन की आजादारी करना चाहते हैं। वो शाम जहां जिक्र हुसैन खत्म करना चाहते थे, यजीद ने कहा आजादारी कर लो। ज़ैनब की आजादारी यजीद 3 दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। ज़ैनब ने इस तरह से आजादारी की, फिर रिहा किया। यजीद ने कहा आप लोग यहाँ से चले जाओ, अपने वतन की तरफ जाओ, और जो जो लूटा है वो सब कुछ मैं लौटाने के लिए तैयार हूँ। इमाम सज्जाद ने फरमाया लईन यजीद, तेरी औकात नहीं है, जो लूटा है वो दे दे, बस एक चीज दे दे ए यजीद, तूने एक चादर लूटी है, वो चादर मेरी दादी ज़हरा ने जब ज़ैनब छोटी थी, ज़ैनब छोटी थी, ज़हरा ने एक चादर सीली तैयार की। पूछा ये चादर किसके लिए? कहने लगी मेरी ज़ैनब के लिए। ज़ैनब तो छोटी है। कहने लगी एक दिन मेरी ज़ैनब बड़ी हो जाएगी, ज़ैनब को चादर की जरूरत होगी। माँ के हाथों से सिली हुई चादर ज़ैनब के हवाले कर गई। ए लईन, तूने वो चादर लूट ली है, वो चादर लौटा ले, वो मेरी दादी ज़हरा की अमानत है। अजरकुम रब्बुकुम। इतने में सईद साजिदीन ज़ैनब कुबरा के पास आए। फूफी अम्मा, हमें रिहा कर दिया गया है। फूफी अम्मा, क्या हम मदीने चले? कहने लगी नहीं बेटा सज्जाद, मदीने नहीं करबला जाना है। वो करबला जहां मेरा भाई हुसैन प्यास के आनंद में ज़िबा कर दिया गया। मेरा बागैरत भाई अब्बास बाजू कटा कर जमीन करबला पर गिर गया। मेरे अकबर के सीने पे बर्छी लगी। मैं उस करबला जाना चाहती हूँ। अजरुकुम रब्बुकुम, अजरुकुम रब्बुकुम। उस राह का कारवां करबला की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही ज़ैनब की सवारी कब्र हुसैन के करीब पहुंची है नाज़ादारो, ज़ैनब ने इतना सब्र नहीं किया, सवारी से नीचे उतरे फिर कब्र हुसैन के करीब जाए। ज़ैनब ने सवारी से अपने आप को हुसैन की कब्र पर गिरा दिया। ए मेरे प्यासे भैया, आजा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी
کی جس کو پیاس کی حالت میں تنہا کر کے مارا گیا ہے۔ زینب نے اپنے آپ کو سواری سے لاش حسین پر گرا دیا، قبر حسین پر گرا دیا۔ زینب بہت تھکی ہوئی تھی، زینب بہت زخمی تھی، نہ اپنی تھکاوٹ کو یاد کیا، نہ اپنے زخموں کو یاد کیا اے میرے بیٹ بھیا مجھے معاف کرنا، ایک امانت آپ نے ایک امانت عاشور کے دن مجھے دی تھی، وہ امانت جس نے ذوالجلال کے قدموں پہ ہاتھ پکڑ کے کہا تھا میرے بابا کے گونے، میرا بابا پیاسا ہے، تھکا ہوا ہے، بابا کو نرم زمین میں اتارنا، پانی کے قریب اتارنا۔ پھر آپ نے کہا تھا بھیا، آپ نے کہا تھا اجرکم ربکم، آپ نے کہا تھا زینب یہ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے، اسے سینے پہ سلانا، اسے پانی بھی پلانا، معاف کرنا حسین، سینے پہ سونے والی تماچے کھا کر زندان شام میں سو گئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب